خاموش ہو جاتی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو قرآن بتا دو. دور میں جینا ہے تو قرآن بتا دو. اگر اپنا صفا کرے حضور محمد کے ساتھ صفا کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وصلت اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھے علماء کرام رسول و سامعین فضائل خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة لنبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثروا ذكر هذه لذات الموت. معزز سامعین شام سے لے کر اب تک ہم سب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں بیٹھے ہیں اور ہم نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے. ابھی مجھ سے پیش ہوا مداح رسول، مداح نبی حافظ وقاری محمد سلام الدین صاحب، خطیب و امام غازی پور سے آپ ایک بہترین نظر لہجہ میں، یعنی جس طرح نعت پڑھنے کا حق ہے، جو نعت پڑھنے کا انداز ہے، واقعی عشق رسول میں ڈوب کر حضرت قاری صاحب ہم سب کو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے. مگر جس طرح نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کرنی چاہیے، کما ہم لوگوں نے سماعت نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس قائم فرماتے تھے. اور حسان ابن ثابت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقدس صحابی بھی ہیں اور بارگاہ رسول کے ایک شاعر بھی ہیں، وہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور تمام صحابہ کرام ادب و احترام کے ساتھ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے تھے. یہاں تک کہ جب وہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے تو ہمارے آقا و مولا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان ابن ثابت کو ہدیہ و تحائف بھی پیش فرماتے تھے. تو جب بھی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگ مجلس میں بیٹھے تو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اور ہو سکے تو باوضو بیٹھے، کیونکہ آپ ان کی تعریف سن رہے ہیں. ان کی تعریف جو نبیوں کا امام ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، جو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب ہے، محبوب اعظم ہے،
ان کی تعریف سن رہے ہیں. اولیاء اعظام صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس فرماتے تھے تو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ صحابہ کرام، اولیاء اعظام، علماء کرام، صلحاء سب کے سب کیا ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت فرماتے تھے. آئیے آیت کریمہ کے متعلق میں کچھ عرض و بیان کروں، اس سے بیشتر ہم سب مل کر انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ آفتاب رسالت، امام الانبیاء، فخر رسولہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کی ڈالیں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات اس دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ فرقے ایسے ہیں جو درود و سلام پڑھنے پر اعتراض کرتے ہیں اور طرح طرح کے بکواس کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا چلوں. وہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے تاکہ ہم سب کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اور اگر کوئی گستاخ رسول، اگر کوئی اعتراض آپ کے سامنے کرے تو آپ ان کا جواب دے سکیں. حدیث شریف سماعت کریں. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ خطیئات ورفعت له 10 درجات. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقدس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ واحدہ کہ میری امتیوں میں سے جو شخص، میرے غلاموں میں سے جو شخص، میرے عاشقوں میں سے جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجے گا صلی اللہ علیہ عشر صلوات، تو اللہ تبارک و تعالی اس عاشق پر، اس بندے پر 10 بار رحمت کاملہ نازل فرمائے گا. بولیے سبحان اللہ. آگے حدیث شریف کا الفاظ ہے وَقُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات. اتنا ہی نہیں، ہم سب کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو شخص ایک بار درود شریف بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 خطاؤں کو معاف فرما دے گا، یعنی اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا. آگے ارشاد فرماتے ہیں وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات. اللہ تبارک و تعالی یعنی جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف خلوص و عقیدت کے ساتھ، انتہائی یعنی خلوص و عقیدت کے ساتھ اگر ایک بار درود شریف بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمت کاملہ نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا. بولے سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، ابھی اسٹیج پر حضرت علامہ مولانا محمد آزاد صاحب ازہری وہ تشریف فرما ہے اور ان سے بھی ہم سب کو ایک بہترین معلوماتی خطاب سماعت فرمانا ہے. تھوڑی دیر میں میں حاضر ہو گیا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں میری گفتگو ہوگی، آپ کو سماعت کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ محفل دور جو نثار ثواب کی غرض سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے. ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے خالق الموت والحیات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا. اور پیدا فرمانے کا وجہ کیا ہے؟ وہ جس نے موت اور حیات یعنی موت اور زندگی کو پیدا فرمایا لیا خالق الموت والحیات لیبلوکم
کس لیے پیدا فرمایا؟ یعنی موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے پیدا فرمایا؟ زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے پیدا فرمایا؟ تو آگے قرآن پاک کا الفاظ ہے لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہارا جانچ ہو جائے، تاکہ تمہارا امتحان ہو جائے، تاکہ تمہارے آزمائش ہو جائے۔ آگے ارشاد ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی تاکہ تمہارا جانچ ہو جائے۔ کس چیز کا جانچ ہو، کس چیز کا امتحان ہو؟ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کس آدمی کا، تم میں سے کس بندے کا، تم میں سے کس شخص کا اعمال کیسا ہے، یعنی کس کا اعمال برا ہے، کس کا اعمال اچھا ہے، اس کا جانچ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمانے میں اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال کا جانچ ہو جائے، ہم لوگوں کے اعمال کے بارے میں پتہ چل جائے کہ لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھیجا اس دنیا میں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں یا نہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا فرما کر اپنے بندے کو یعنی جانچنا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے کہ جب تک تمہاری زندگی 100 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی تمہیں زندگی ملی تو تم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیے ہو کہ نہیں؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے ہو کہ نہیں؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گناہوں کو چھوڑے ہو کہ نہیں؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور عذاب قبر سے، عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں سے باز آئے ہو کہ نہیں؟ اس کا جانچ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا فرمایا اور حیات کو بھی پیدا فرمایا۔ محترم سامعین کرام، یہ دنیا فانی ہے، گزشتی اور گزشتی ہے، یعنی اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ جو سالانہ غالباً 1 سال پہلے جن کے نام سے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، ان کا انتقال ہو گیا، تو انہی کے ایثار ثواب کے لیے محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ آپ غور و فکر کریں کہ 1 سال پہلے وہ ہم لوگوں کے درمیان وہ موجود تھے، مگر اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ہمیں جو پہلے اس دنیا سے گزر یعنی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی میں نکھار پیدا کرنی چاہیے۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کرنی چاہیے کہ آخرکار ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رخصت فرما چکے ہیں، کیا ان کا حشر نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہوگا، نہ جانے اس کے ساتھ قبر میں کس طرح کے عذاب انہیں دیا جا رہا ہوگا۔ جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے، نہ جانے اس کے ساتھ کس طرح فرشتے پیش آتے ہوں گے۔ یقیناً ہم سب کو یہ سب سوچ کر کے اور گناہوں سے باز آ جانا چاہیے، اور ہم سب کو وہ کام کرنی چاہیے جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جس کام کے لیے اللہ کے مقدس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور وہ کام ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کام سے ہمیں باز آ جانا چاہیے جس کام سے کرنے کی وجہ سے ہم عذاب میں گرفتار کیے جائے، جس کام کو کرنے کی وجہ سے ہمیں عذاب میں مسلط کیا جائے، ہمیں وہ کام سے باز آ جانا چاہیے جس کام سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں باز آنے کا حکم دیا۔ محترم سامعین کرام، یہ مجلس پاک ایصال ثواب کی طرف سے انعقاد کیا گیا، تو آج کہ میں آپ کو ایصال ثواب کی فضیلت اور ایصال ثواب کہتے کسے ہیں، آخرکار کچھ لوگ ایصال ثواب پر بھی اعتراض کرتے ہیں، طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں کہ جو ہم لوگ میلاد پاک نبی پاک کی شان میں کرتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کے نام سے بخشتے ہیں،
اور ان کو ایثار ثواب کرتے ہیں. جو ہم لوگ اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ، میلاد پاک اور جو کچھ بھی صدقہ و خیرات اور ذکر و اذکار کرتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچاتے ہیں، تو کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں. تو آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایثار ثواب کسے کہتے ہیں، کیا اس کا ثبوت حدیث شریف میں ہے یا نہیں، قرآن پاک میں ہے یا نہیں. جو ہم لوگ کر رہے ہیں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ جو میلاد پاک، جو ایثار ثواب کی محفل پاک منعقد کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں؟ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے ان کا اعتراض بچا ہے اور ان کا اعتراض صحیح ہے. مگر مسلمانوں ایسا ہرگز نہیں ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ ہم اہل سنت والجماعت پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، ہم سنی اور مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے پر اعتراض نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ قرآن پاک پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ لوگ حدیث شریف پہ اعتراض کرتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک پر اعتراض کرنا، کیونکہ قرآن پاک کے مخالف کام کرنا وہ گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کرنا ہے. حدیث شریف کے مخالف کام کرنا، حدیث شریف پہ اعتراض کرنا گویا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرنا ہے. مسلمانوں جو لوگ ایثار ثواب پہ اعتراض کرتے ہیں وہ سنیں ایثار ثواب کسے کہتے ہیں. ایثار ثواب یہ عربی کا الفاظ ہے. ایثار کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، یعنی ہم لوگ کسی چیز کو کہیں پہنچا دیتے ہیں، یعنی یہاں سے کہیں دوسری جگہ اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اسی کو ایثار کہتے ہیں. اور ثواب کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ جو اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو کچھ بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، رسول پاک کی شان میں میلاد پاک کا انعقاد کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں. فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیا کچھ دنیاوی باتیں اس میں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، بلکہ قرآن پاک کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں اور اسی آیتوں کا ثواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کو پڑھنے میں جو ثواب متعین کیا ہے، اسی ثواب کو اپنے مرحومین کے ایثار ثواب کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، اگر ہمارے مرحومین سے اگر کسی طرح کے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے صدقے میں، اپنے قرآن عظیم کے صدقے میں انہیں گناہوں سے نجات کر دے، انہیں عذاب سے نجات کر دے اور ان کو جنت الفردوس اعلیٰ سے اعلیٰ بنا. محترم سامعین کرام، آج میں آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں ایثار ثواب کے تعلق سے. یقیناً ایثار ثواب کرنا یہ قرآن پاک اور حدیث شریف سے اس کا ثبوت ملتا ہے. حضرت ام المؤمنین ہم سب کی معلوم ہو رہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھی. اتنے ہی میں ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والدین آپ کا قربان، اچانک میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں اس دنیا سے رخصت فرما چکی ہے، میری ماں اس دنیا سے کچھ کر گئی ہے اور مجھے یقین یہ ہے کہ اگر اسے حالت نزاع کے وقت یعنی ان کو آخری وقت میں اگر کچھ بولنے کا موقع ملتا تو مجھے وصیت کر جاتی کہ میں ان کے نام سے صدقہ و خیرات کروں، یعنی ان کے نام سے ایثار ثواب کروں. مگر ان کو آخری وقت میں موقع نہ مل پایا اور وہ مجھے وصیت نہ کر سکی، تو کیا اب میں اپنی والدہ کے لیے جو میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، رخصت فرما چکی ہے، تو کیا میں ان کے نام سے، تو کیا میں ان کے ایثار ثواب کی غرض سے اگر میں صدقہ کروں، خیرات کروں، زکات دوں، ان کے نام سے فقیروں کو کھلاؤں، مسکینوں کو کھلاؤں اور شکر اذکار کروں، درود شریف کی محفل پاک کا انعقاد کروں، تو کیا میری والدہ کو، میری ماں کو اس کا ثواب پہنچے گا، میری ماں کو اس سے فائدہ ملے گا؟ سنو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں اس نوجوان سے، اس آدمی سے، اے شخص یقیناً تم اپنی والدہ کے لیے اگر تم ایثار ثواب کی غرض سے اگر تم
سبحان اللہ. کیا حدیث شریف میں اس کا ثبوت ملا کہ نہیں؟ یعنی اگر ہم ہمارے خاندان سے ہمارے گھر سے اگر کوئی اس دنیا سے چلے جائے تو ان کے لیے سنی حضرات یعنی جو ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایثار ثواب کرتے ہیں، یعنی ان کے نام سے کار خیر کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور اسی اعمال صالحہ کو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین جو ہم نے کار خیر کیا اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا، میرے والد کو پہنچا اور ہمارے خاندان والوں کو پہنچا. پتہ کیا چلا؟ جو ایثار ثواب کرتے ہیں اس کا حدیث شریف میں ثبوت ہے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ حدیث شریف پہ اعتراض کرتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ ان لوگوں کے حق میں ایثار ثواب ہی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ایثار ثواب کے لیے بھی جو سب سے بنیادی چیز ہے، ثواب کسی کو پہنچانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایمان کی دولت ہے، وہ عشق رسول کی دولت ہے. تو جن کے دل میں عشق رسول ہے، جن کے دل میں ایمان ہے، اسی کو ثواب پہنچے گا. یہ تو توفیق الہی ہے، یہ تو ہم لوگوں کو توفیق الہی ملی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے کچھ غلط کام نہیں کرتے ہیں، کچھ دنیاوی کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہی کام کرتے ہیں جس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے، جس کا ثبوت حدیث شریف سے ملتا ہے. بولے سبحان اللہ. بڑی ایک مرتبہ درود شریف. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج بھی میں آپ کو ایثار ثواب کے تعلق سے میں آپ کو ایک اور حدیث شریف سناتا چلوں جس سے آپ کا ذہن اور مشاہدہ ہو جائے گا، آپ کا ذہن اور کھل جائے گا اور آپ کے پاس دلیل ہو جائے گا اور آپ کسی کو دلیل دے سکتے ہیں، اس کو منہ بند کر سکتے ہیں. حضرت سعد ابن عبادہ ایک مقدس صحابی، حضرت سعد ایک اللہ کے مقدس نبی کے مقدس صحابی ہیں. ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. میں یہاں پر رک کر ایک بار اور میں یہاں پہ واضح کروں کہ پہلے رسول پاک کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، اولیاء اعظام کے زمانے میں اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہ سب سے پہلے کیا کہتے تھے؟ وہ سب سے پہلے ان کا جو وہ کام کرتے تھے وہ کسی علماء کرام سے یا اپنے گاؤں کے امام سے یا پیرانے اعظام سے یا ان کے بستی میں جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے اور مشورہ طلب کرتے تھے. اے عالم دین، اے امام صاحب، میری والدہ کا، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کے ثواب کے لیے، میں اس کے ایثار ثواب کی غرض سے میں کون سا کام کروں، یعنی کون سا کام اس کے حق میں افضل ہوگا. پہلے تو لوگ مشورہ طلب کرتے تھے، اپنے علماء سے رابطہ کرتے تھے، مگر ابھی موجودہ دور میں بالکل ہی اس کا الٹا ہو گیا ہے. نہ کسی کو بالکل ہی اس کا الٹا ہو گیا ہے، نہ اپنے امام سے رابطہ کرتے ہیں، نہ اپنے علماء سے رابطہ کرتے ہیں. جو ہمارے خاندان سے، ہمارے گھر کے جو فرد اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے ایثار ثواب کے لیے سب سے بہتر کام کون ہوگا؟ ہم لوگ بالکل ہی یہ پوچھنے میں کیا ہے، یعنی پوچھنے میں ہم لوگ کیا شرم محسوس کرتے ہیں کہ نہیں پوچھیں گے. اور ہوتا یہ کہ چلو کچھ روپیہ لے کر چلو کتاب کی دکان میں قرآن شریف ایک لے لے اور مسجد میں رکھ دے، مدرسہ میں رکھ دے. یقیناً قرآن پاک ان کے ایثار ثواب کے لیے ہدیہ کر کے مسجد میں رکھنا، مدرسہ میں رکھنا باعث ثواب ہے. مگر مسلمانوں، آپ مسجد اور مدرسہ کا جائزہ لیں کہ قرآن پاک کا انبار اور ڈھیر وہاں پر لگے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن پاک کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے اور رکھے بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس پہ دھول وغیرہ پڑنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن پاک پڑھ جاتے ہیں. تو مسلمانوں، صرف قرآن پاک ہی کو ہدیہ کر کے مسجد میں مدرسہ میں رکھ دینا یہی ایثار ثواب نہیں ہے. اسی لیے پہلے کے جو بھی یعنی جن کے گھر میں بھی جن کا انتقال ہو جاتے تھے، جو ان کے وارثین ہوتے تھے، جو ان کے شاہزادگان ہوتے تھے، وہ اپنے علماء سے رابطہ کرتے تھے، وہ عالم دین سے رابطہ کرتے تھے
کہ ان کے اثارے ثواب کے کون سا کام بہتر ہو. تو حضرت سعد بن عبادہ ایک خود مقدس صحابی ہے, چاہتا تو وہ خود اپنی والدہ کے لیے اثارے ثواب کے تعلق سے, اثارے ثواب کی غرض سے کچھ بھی کر دیتے, صدقہ کر دیتے, خیرات کر دیتے, زکات ادا کر دیتے. نہیں, بلکہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, میں اس کے ثواب کے لیے, میں اس کے اثارے ثواب کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. کون سا کام ان کے اثارے ثواب کے لیے سب سے بہتر ہوگا, میں کون کام کروں جو اس کے اثارے ثواب کے لیے سب سے بہتر ہوگا, سب سے افضل ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے صاحب, اور اس زمانے میں پانی کی بہت ہی زیادہ قلت تھی, یعنی پانی بہت دور تلاش کرنے کے بعد کہیں ملا کرتے تھے. پینے کے لیے دقت, نہانے کے لیے دقت, وضو کرنے کے لیے دقت. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے صاحب, تم اپنی والدہ کے لیے پانی کا انتظام کر دو, کنواں کھدوا دو, تاکہ اس کنویں سے اہل ایمان والے صحابہ کرام اس سے وضو کرے, اس سے نہائے, اس سے وضو کرے اور اس سے سیراب ہو, اس سے پیے. اور تو ام سعد یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی والدہ محترمہ کے لیے ایک کنواں کھلوا دیتے ہیں. اس کے بعد جب کنواں کھودنے کے بعد جب وہ کنواں تیار ہو جاتا ہے, پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اے اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کنواں تیار ہو گیا ہے, آپ تشریف لے چلیں اور میری والدہ کے لیے انسانی ثواب کر دے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے ساتھ کنویں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور کنواں کے پاس تشریف لے جانے کے بعد آپ کچھ پڑھتے ہیں. حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول پاک اپنے لب مبارک کو ہلاتے ہیں اور اللہ کے مقدس نبی ہے, وہ کیا پڑھیں گے, قرآن عظیم ہی تو پڑھیں گے, قرآن عظیم ہی کی تو تلاوت کریں گے, اللہ کی مقدس کتاب ہی کی تو تلاوت کریں گے. اس کے بعد تلاوت کرنے کے بعد آپ دعا فرماتے ہیں, اے رب العالمین, اے حکم الحاکمین, اے پروردگار عالم, اس کنواں کا ثواب, اس کنواں کے ثواب حضرت سعد کی والدہ کو پہنچا, یعنی یہ کنواں حضرت سعد کی والدہ کے سارے ثواب کے لیے ہے اور آپ سارے ثواب کر دیتے ہیں. محترم سامعین کرام, پتہ کیا چلا کہ یہ سارے ثواب کا ثبوت قرآن شریف میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کنویں کے پاس جا کر یہ سارے ثواب کرتے ہیں. اس سے ایک بات اور واضح ہو گئی, جو ہم لوگ سنی حضرات فاتحہ کرتے ہیں, میراث کرتے ہیں اور جو سامنے شگنی رکھتے ہیں, اس کا بھی ثبوت اسی حدیث شریف سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنواں کے پاس تشریف لے جا کر اشارہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کنواں کا ثواب, اس پانی کا ثواب حضرت سعد کی والدہ کو پہنچا. پتہ کیا چلا, سامنے آپ لوگوں کو کہا رکھ کر آپ اشارے ثواب کر سکتے ہیں, اس کا بھی ثبوت حدیث شریف سے ملا. پڑھیے درود شریف, اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم, صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام, ابھی جو ایک سال قبل کیا نام تھا ان کا, شہاب الدین صاحب, جو ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کریں اگر ان کی ظاہری زندگی میں اگر ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ایک اور حدیث شریف سنا کر میں رخصت ہو جاؤں گا, جو میں نے سورۃ مسمونہ کے بعد بھی اس کا تلاوت فرمایا. حدیث شریف ہے ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر هذه الندامۃ الموت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم
کر دینے والی چیز، خواہشات کو ختم کر دینے والی چیز موت، یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ حدیث شریف میں ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم ملا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو بہت بڑے محدث ہیں، جو علم حدیث کے بہت بڑے جانکار ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہیں، اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہوا کہ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ تصویر کے دائرے پر موت کا وقت نہیں لگائیں، بلکہ وہ کام کریں جو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کرنے کا حکم دیا، اور وہ کام سے باز آ جائے جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں باز آنے کا حکم دیا۔ محترم سامعین کرام، یقیناً اس دنیا کے بعد جس دنیا میں ہم سب کو جانا ہے وہ بہت ہی بھیانک زندگی ہے، وہ بہت ہی خوفناک زندگی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آیا ہے جہنم جس کو دوزخ کہتے ہیں، جہنم کے بارے میں آپ اس کا تذکرہ بھی آپ سنے ہوں گے۔ میں بھی آپ کو حدیث شریف سنا کر کے حضرت جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے وہ قسم کھا کر کے اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اگر سوئی کے برابر ہی اس دنیا میں بھیج دے تو اس آگ کی تپش سے، اس آگ کی حرارت سے، جہنم کی آگ کی تپش سے، حرارت سے اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی چرند پرند ہیں، غرب کی اس دنیا میں جتنی بھی آشیاء ہیں، سب کے سب جل کر ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اسی جہنم میں اگر آپ کے پاس اعمال صالحہ اور کار خیر نہیں ہوں گے تو آپ کو یقیناً جہنم میں جانا ہوگا۔ اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جہنم کا داروغہ اگر اس دنیا کی طرف اپنی ڈراؤنی شکل و صورت کی حالت میں اس دنیا میں جھانک لے، اس فرشتہ کی جہنم کے داروغہ کی شکل و صورت کو دیکھ کر سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، جس جہنم میں اگر آپ کے پاس کار خیر نہیں ہے، آپ کے پاس اعمال صالحہ نہیں ہے، آپ کے پاس نیک اعمال نہیں ہے، تو آپ کو بھی جہنم میں جانا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس اس دنیا کی جو دھوپ ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، یعنی من جون کی جو گرمی ہوتی ہے، اس گرمی کو بھی ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اس گرمی کو برداشت نہیں کرتے ہم لوگ پنکھا کی آڑ میں چلے جاتے ہیں، اے سی میں چلے جاتے ہیں، درخت کے سائے میں چلے جاتے ہیں تاکہ ہمیں آرام مل جائے، تاکہ اس دنیاوی دھوپ کی گرمی سے ہم بچ جائیں۔ مگر مسلمانوں، آپ غور کریں، آپ جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ جہنم کی تپش سے آپ کیسے بچیں گے؟ کیا اے سی لگا دو؟ کیا آپ یہاں اے سی لگائیں گے؟ کیا آپ پنکھا لگائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں، اگر آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں تو آپ نیک اعمال کر کے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ قبر کی عذاب سے بچ سکتے ہیں تو آپ اعمال صالحہ کر کے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ قبر کے عذاب سے اگر آپ بچ سکتے ہیں تو آپ جو اپنی ذات سے، یعنی جو آپ کی ذات سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اس گناہ چھوڑنے کے بعد ہی آپ قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ یقین جانیں، ہم لوگ کے اندر اتنی ہمت اور جرأت نہیں کہ ہم لوگ کیا ہے جہنم کی آگ کو برداشت کریں، ہم لوگ کیا ہے جہنم کی تپش کو برداشت کر سکے۔ مسلمانوں، آج ہم سب مل کر پڑھیے دعا استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم سب مل کر مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین مرحوم کو اس میلاد پاک اور ذکر و اذکار جو شام سے کیا گیا ہے اس کا ثواب اس کو پہنچا۔